جنرل اٹمبی نقدہ سے خوش آمدید. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کرائم اسٹوری فراڈ. اس کا یہ ویڈیو نمبر 5 ہے اور یہ آخری ویڈیو ہوگی کہ اس میں کہانی ہماری مکمل ہو جائے گی. اگر آپ نے پچھلی 4 ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں تاکہ اب تسلسل سے پوری کہانی آپ کو سمجھ میں آئے. یہ بڑی دلچسپ اور بڑی حقیقت پسندانہ کہانی ہے. یہ ایک فرضی کہانی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسی حقیقی چیزیں ہمارے معاشرے میں کافی ہو چکی ہیں، اسپیشلی یہ یورپ کنٹریز میں، اور ہالی ووڈ پہ اس پہ کافی چیزیں بنی ہیں. لیکن میری کہانی تھوڑی مختلف ہے، لیکن لبے لباب ایک مماثلت ہوتی ہے. تو فلیش بیک کا وہ سین ختم ہو گیا وہاں پہ، اور یہ پھر عدالت کا سین آ گیا. سرکار وکیل کہتی ہے کہ جناب والا جج سے کہتی جناب والا عائشہ احمد نے ورلڈ ٹور کے لالچ میں، یعنی پوری دنیا گھومنے کے لالچ میں 5 کروڑ کی رقم آنے کا بھیانک منصوبہ بنایا، جس میں اس کا شوہر بھی شامل ہے، یعنی دونوں برابر کے شریک جرم ہیں. اب میں عدالت میں منصور احمد کو پیش کرنے کی اجازت چاہتی ہوں. جج صاحب کہتے ہیں اجازت ہے. انسپکٹر منصور احمد کے ساتھ عدالت میں داخل ہوتا ہے. منصور احمد کو ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے. منصور احمد عائشہ کے کٹہرے کے سامنے والے کٹہرے میں آ کے کھڑا ہوتا ہے. چہرے پہ رنج اور دکھ ہے. سرکاری وکیل کہتا ہے کہ ہماری تفتیشی سرکاری وکیل جو ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری تفتیشی ٹیم نے عائشہ احمد کے گھر کی 24 گھنٹے نگرانی کی اور اقدام قتل دفعہ 300 کے تحت، قتل کرنے کی دفعہ 302 کے تحت تعزیرات پاکستان، اس کے یہ دفعات ہیں ساری جو کہتے ہیں کہ اس میں تفتیش ٹیم ہے. یہ ایک اس میں اصل ہمارا صفحہ ہے تھوڑا سا وہ مکس ہو گیا تھوڑا. تو وہ کہہ رہی ہے وکیل کہ ہماری تفتیشی ٹیم نے ان کی نگرانی 24 گھنٹے نگرانی کی اس گھر کی جس میں یہ لوگ رہنے گئے تھے کرائے کے مکان میں، اور جہاں منصور احمد بھیس بدل کے گھر کے ملازم کی حیثیت سے رہ رہا تھا. بالآخر منصور احمد کو ہماری ٹیم نے شناخت کر کے گرفتار کر لیا اور وہ عدالت کے سامنے موجود ہے. 150 ملا. سرکاری وکیل اپنی حیثیت اپنی نشست پر آ کر بیٹھ جاتی ہے. یہ سب کہتے ہیں منصور احمد آپ کو اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے. منصور جج صاحب یہ جو کچھ ہوا ہے بالکل سچ ہے. میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں. میں اپنی بیوی عائشہ سے بہت محبت کرتا ہوں. اسی محبت میں اندھا ہو کر مجھ سے یہ جرم سرزد ہوا ہے. آپ مجھے جو بھی سزا دیں گے مجھے منظور. کمرہ عدالت میں منصور احمد سسکیاں گونج رہی ہے. سسک پڑتا ہوا پڑتا ہے. جج صاحب کہنا ہے عائشہ احمد آپ کو اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے. عائشہ کہتی ہے جج صاحب میں نے جو جرم کیا ہے میں اس پر نادم نہیں ہوں. میری خواہش تھی میں ورلڈ ٹور کرتے ہی خوب پیسے خرچ کرتی، مگر میرے پاس اتنی دولت نہیں تھی. دولت کو غلط راستے سے حاصل کرنے کی سزا جو آپ مجھے دینا چاہے مجھے قبول. عائشہ کی آواز میں ندامت ہے. جج صاحب کہتے ہیں آپ دونوں نے مل کر جو گناہونی سازش کی اس میں ایک بے قصور شخص ہلاک ہوا. انشورنس کمپنی کے ساتھ دھوکہ دہی دفعہ 420 کے تحت. اب وہ دفعات آ گئی، اور اقدام قتل دفعہ 300 کے تحت اور قتل کرنے کی دفعہ 302 کے تحت تعزیرات پاکستان آپ دونوں کو عمر قید بامشقت کی سزا دی جاتی ہے. کورٹ اٹس ڈسمس کر جاتا ہے. جج یہاں پہ فیصلہ لکھ کر سائن کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے عدالت سے باہر اپنا کمرہ عدالت سے باہر نکل کر اپنے چیمبر میں چلا جاتا ہے. تمام لوگ بھی اٹھ جاتے ہیں. منصور احمد کو انسپکٹر اور عائشہ کو لیڈی انسپکٹر لے کر جاتے ہیں. تمام لوگ باہر جا رہے ہیں. سرکاری وکیل اپنی فائل ٹھیک کر رہی ہے. وکیل صفائی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ سرکاری وکیل سے مخاطب. وکیل صفائی ہار چکا ہے. وہ پہلے تو بڑا فخر میں تھا،
اب اس کی فخر سب ٹھنڈا پڑ گیا بیچارہ. تو کہتا ہے کہ مبارک ہو، بالآخر آپ یہ کیس جیت گئیں. سرکاری وکیل فائلیں اٹھا کر وکیل صفحہ کو ایک بھرپور نگاہ سے دیکھتی ہے. پھر آہستہ چلتے ہوئے قائد اعظم کی تصویر کے پاس کھڑی ہو کر وہ وکیل صفحہ کا جواب دیتی ہے. اب یہ کہ جج ہے، وہ جہاں عدالت ہوتی ہے، جج ہوتا ہے، اس کے پیچھے بڑی سی قائد اعظم صاحب کی تصویر لگی ہوتی ہے، یہ ہر عدالت میں ہوتی ہے. اس کے نیچے کھڑے ہو گئے. اب اس کے پشت تصویر کی طرف ہے، تصویر پیچھے ہے، اور یہ سامنے کے رخ میں وکیل کو جواب دے دیا، وکیل صفائی کو. اور بڑے گمبھیر سی آواز میں، یعنی بڑی اس میں کہتی ہے کہ یہ میری جیت نہیں ہے، یہ قانون اور سچائی کی جیت ہے. اور یہاں پہ سین فریز ہو جائے گا، وکیل صفائی کا سین اور قائد اعظم کی تصویر کا سین، یہاں پہ سین فریز ہوگا. اور یہ ایپیسوڈ ہمارا، یہ اسکرین پلے ہمارا یہاں مکمل ہو گیا. آپ نے دیکھا یہ کرائم سٹوریز کا تو کچھ مینٹس ہمارے پاس ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جرم و سزا کے موضوع پر اس میں انویسٹیگیشن کی کہانیاں ہوں گی، وہ آپ کو ملے گی. یہ اگلی جو کہانیاں آئیں گی اس میں تحقیقاتی ادارے سے FBI ہمارے ہیں، FIA ہے، اور CID ہے، CIA ہے. یہ جو ادارے ہیں یہ سب کام کرتے ہیں، خفیہ ادارے. اور بھی ہماری میں خیال 50 جو نا وہ ایجنسیاں ہیں جو مختلف شبہات میں یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ اس سے فراڈ، چیٹنگ، یہ چیزیں پکڑ رہی ہوتی ہے، قاتلوں کو پکڑ رہی ہوتی ہے. اتنا ہمارے کرائم ہے پاکستان میں، کراچی میں اسپیشلی، تو ہم دیکھتے ہیں تو یہ سب کرائم ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں نے جو جتنا کرائم کا جو لکھا ہے وہ ایک طرح کا فیملی کرائم دکھایا ہے. یعنی ایک تو ہوتا نا سیاسی کرائم، اور کوئی اور کرائم. میری جتنی کہانی اس میں آپ کو ملیں گی وہ فیملی کرائم. لیکن یہ میں فیملی تھی، یعنی میاں بیوی ایک فیملی ہوئی نا، انہوں نے کرائم کیا. تو اس طرح آگے بھی جو کہانی ہے وہ فیملی کرائم ہوگا. فیملی کے میں رہتے ہوئے فیملی کے لوگ ایک دوسرے سے بھی جرم کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، کچھ اور چیزیں ہو جاتی ہیں، اور ویسے بھی یہ اور چیزیں ہوتی ہیں. تو فیملی کرائم کی کہانیاں آپ کو ان میں ملیں. اس کے جیسے جیمس بونڈ وغیرہ وہ فیملی کرائم نہیں ہوتے، یا عمران سیریز میں فیملی کرائم نہیں ہوتا جو ہم پڑھتے تھے کہانی دوسری وغیرہ. ہم جو لکھتے ہیں اس میں یہ فیملی کرائم کے حوالے سے چیزیں، تو یہ ایک منفرد چیز ہو جاتی ہے فیملی کرائم ہوتا ہے. یورپ میں بھی، ہالی ووڈ میں بھی، ٹی وی شوز میں، جو ٹی وی کے ڈرامے وغیرہ، ان کے سیریل وغیرہ، اس میں بھی وہ فیملی کرائم بھی انہوں نے بہت اس میں ان کی کہانیاں پیش کی انہوں نے، اور وہ بھی ہوتی ہیں. تو فیملی کرائم کا ایک الگ وہ ہوتا ہے اس میں کہ لوگ تھوڑا دیکھتے ہیں کس طرح ڈرامہ سیریل ہوتی ہے، سوپ ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہلکا پھلکا کہیں ہم دیکھتے ہیں ترقی وغیرہ یہ ہو گیا. لیکن یہ اسپیشل کرائم کی کہانی ہے. تو اگلی ایسی کہانیاں آپ کو کافی ہیں میرے پاس، تو میں وقتاً فوقتاً وہ سناؤں. تو یہ ویڈیو ہمارے یہاں پہ، یہ کہانی ہماری فروڈ یہاں مکمل ہو چکی، اسکرین پلے سے ختم ہو چکا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کو ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی انویسٹیگیشن سیریز ہے وہ، اس کی کہانیاں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. میں بتا چکا نا کہ یہ ATV پہ میں چہروں کے پیچھے میں میرا یہ کانٹیکٹ ہوا تھا ان کے ساتھ، وہ پھر بعد میں رہ گیا معاملہ، لیکن اس میں کچھ میں ڈرامے آئے تھے، کچھ رہ گئے. تو وہ کافی کہانیاں میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہیں، تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایک سے ایک، جس سے آپ نے دیکھا دلچسپ کہانی ہے، کیسے گھومتی ہے، کس طرح کہانی ایک دوسرے کا تانا بانا بنتی ہے. یہ ایسی کہانیاں ہیں جن کے اوپر ہم فلم بھی بنا سکتے ہیں. اس کہانی کو تھوڑا سا مزید ہم ڈیکوریٹ کر لیں، سیٹنگ بنا لیں، اس کے نوک پر بڑھا کے سیٹنگ کر کے، تو ایک فلم کی کہانی بھی ہمارے یہاں یہ ہم بنا سکتے ہیں. تو کہانیاں کو مسئلہ نہیں، آپ کو سیکھنا چاہتے ہیں، کو معلومات کرنا چاہتے ہیں، تو ڈسکرپشن کے اندر میری
تمام کانٹیکٹس موجود ہیں، آپ اس میں رابطہ کر سکتے ہیں، اسپیشلی اسکائپ میں آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، تو اس میں ہے کہ آپ کے لیے آسانی، میرے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو فیس بک میں بھی ہم رابطے میں رہ سکتے ہیں، اور لنکڈ ان کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ فیس بک میں بھی آپ ویڈیو کالنگ یا وائس کالنگ کر سکتے ہیں، جس میں پیسے خرچ نہیں ہوتے، تو آپ رابطہ کرنا چاہنا کر سکتے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے سے لائک کریں، اور اس چینل کو شوبز سے متعلق افراد تک اور ان افراد تک ضرور پہنچائیں جنہیں فلمیں ڈرامے دیکھنے کا شوق ہے، کیونکہ یہی لوگ یہ چیزیں دیکھتے ہیں، اور جنہیں فلمیں بنانا چاہتے ہیں، ڈرامے بنانا چاہتے ہیں، یوٹیوب پہ ایسی کوئی کاوش کرنا چاہتے ہیں، تو میری کہانی حاضر ہے، اور انہیں اگر مجھ سے لکھوائیں گے تو انشاءاللہ مناسب قیمت پر میں آپ کے لیے بھی کام کر دوں گا۔ لیکن اگر آپ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہوئی چیزیں بہت ساری، تقریباً 350 400 کے قریب ویڈیو میری ہونے والی ہے، تو آپ ان میں سے بھی تھوڑا چینج کر کے لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر سارے لوگ ایک ہی چیز ٹائپ کی بنائیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو بہتر ہے کہ جو بھی کہانی آپ نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کریں، تاکہ ملتی جلتی نہ لگے۔ تو بس یہ گزارش ہے، میری بھی جتنی چیزیں چوری ہوئی ہیں تو انہوں نے کچھ تبدیلی کی، بعض تو ایسے تھے اللہ کے نیک بندے کہ انہوں نے ایز اٹ از کر لیا، خیر کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جب میں نے اتنی چیزیں ہو رہی ہے تو پھر میں ہی کیوں نہ یوٹیوب پہ یہ چیزیں ڈال دوں تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو تمام لوگوں تک آپ سے کوشش کریں میرے چینل کی پروموشن کے لیے کچھ کاوشیں کریں، میں اس کے لیے آپ مشکور رہوں گا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔